بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں للکار علامہ شہید فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد اویس عاجز صاحب آپ لاہور، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعافی الذنب وقابل التوب وشدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وهو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب گرامی، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر آج کی یہ عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس جو کہ جاری و ساری ہے، میں شکر گزار ہوں پیکر اخلاص و محبت بابا تبلیغ جناب محترم حضرت مولانا حافظ نعیم الحق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اور قائد جنگ شیر جنگ جناب محترم حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، دیگر رفقا جن احباب نے یہ پروگرام بنایا سجایا ہے۔ ابتدا کے اندر دعا کر دیں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ میں چند معلومات آپ احباب کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، اور میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ عظمت صحابہ ہے، شان صحابہ ہے، رفعت صحابہ ہے، بلندی صحابہ ہے، مقام صحابہ ہے، عظمت صحابہ ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آئیے ذرا غور فرما لیجئے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے پروفیسر بن جائے گا، پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے گا، وائز بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، قاری بن جائے گا، حافظ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص محنت کر کے یہ کہے کہ میں صحابی بن جاؤں تو میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، کوئی شخص محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے آقا کا چہرہ دیکھا ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور جب موت کا پیغام آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی کی عظمت ہے، یہ صحابی کی شان ہے، یہ صحابی کی رفعت ہے، یہ صحابی کی بلندی ہے۔ اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے
کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو بناتا گیا۔ حویلی بہادر شاہ کے رہنے والوں، آپ کے پاس پہلی مرتبہ آیا ہوں اپنے آقا کی شان کے اندر ایک گردان کو پیش کر کے میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ میں نے یہ گردان پڑھنی ہے اپنے آقا کی عظمت کے اندر سارا مجمع گونجنا چاہیے، سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ لوگوں میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے، آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ میں کہتا ہوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینا اعلیٰ، میرے آقا کا نگینا اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، میرے آقا کا حسین اعلیٰ، رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے آقا کی جماعت اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ، میرے آقا کی زلفیں اعلیٰ، میرے آقا کے رخسار اعلیٰ، میرے آقا کی ہر ایک ادا اعلیٰ۔ حویلی بہادر شاہ کے رہنے والوں الرٹ ہو جاؤ، سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ میرے آقا کا فلک پہ جانا اعلیٰ، میرے آقا کا فرش پہ آنا اعلیٰ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، جن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ میں تو اصحاب پیغمبر کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ وہ آغوش نبوت کی پابردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں قرآن، انجیل، زبور اور قرآن کے اندر کیا ہے۔ اور جو صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرے، نازیبہ الفاظ استعمال کرے، حویلی بہادر شاہ کی کانفرنس کی وسادت کے ساتھ جناب محترم مولانا نعیم الحق صاحب کی موجودگی کے اندر اور ان کی طرف سے ہم اعلان کرتے ہیں، لوگوں صحابہ کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، صحابہ کے لیے ہمارا تن بھی قربان ہے، صحابہ کے لیے ہمارا من بھی قربان ہے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعید سے راضی۔ ایک اور مقام پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ تو اللہ کا قرآن تھا، تیرے اور میرے محبوبہ کا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے میرا کوئی ایک
ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مانا کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھئے، پیارے آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تمہیں عمر نو مل جائے، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنی نیکیوں سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابہ کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔ لیکن آج صحابہ پیغمبر کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، کوئی بولتا ہے صدیق کی صداقت پر بولتا ہے، کوئی بولتا ہے فاروق کی عدالت پر بولتا ہے، کوئی بولتا ہے عثمان کی سخاوت پر بولتا ہے، کوئی بولتا ہے امیر معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے، کوئی بولتا ہے تیری اور میری روحانی اماں جان النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جس کو تیری اور میری ماں اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان چلائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں صحابہ اکرام کے بارے میں بولا جاتا ہے؟ لوگوں کو جھانسا دیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے عقیدت نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کہا آج ہم انشاءاللہ حویلی بہادر شاہ کے اندر یہ بتا کے جائیں گے کہ صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرنے والے، نبی پاک کے اہل بیت میرے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے، میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح نا، میں تیری بات کو مانوں یا اللہ کا قرآن مانوں؟ اللہ اپنے قرآن کے اندر یوں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے نہیں سمجھے ہو؟ آخری بات ہے اور میرا سلام ہے جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صدیق کون ہے جس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا آقا فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو صدیق کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجتماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے انبیاء کے بعد عظیم ترین شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے۔ جناب ابو بکر کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے ہیں، عبد الرحمن بچے ہیں۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نام قاسم رکھا ہے۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام اسما رکھا ہے۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروہ رکھا ہے۔ ام فروہ کون ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ اب جناب صدیق کی پڑپوتی کا نکاح دیکھیے گا کس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ امام باقر کون ہے؟ یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ امام باقر کا نکاح ام فروہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات کو سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن
حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اگر آج کوئی کالی زبان والا، کالی سوچ والا یہ بات کہے کہ صحابہ آپس میں پیار نہیں کرتے تھے، عقیدت نہیں کرتے تھے، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیان نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ۔ آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں لوگوں لے شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ عام، صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔